رتنا اور سشما میری جانب حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے انہیں زیادہ حیران نہیں ہونے دیا، اس لیے میں نے تلخی سے کہا، یہ ہے تمہاری دوست پوجا۔ وہ دونوں حیرت سے میری طرف دیکھتی رہی تھی، ان کی زبان پر ایک بھی لفظ نہیں آیا تھا۔ چند لمحوں بعد میں نے کہا، کیا تم دونوں اس وقت جسوندر سنگھ یا کسی بھی محفوظ جگہ جا سکتی ہو؟ جا تو سکتی ہیں لیکن رتنا نے تشویش زدہ لہجے میں کہتے ہوئے بات ادھوری چھوڑ دی تو میں نے تیزی سے کہا، تو جاؤ، میں کچھ دیر بعد فون پر رابطہ کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، وہ سر ہلاتے ہوئے بولی۔ فلنگ اسٹیشن پر ایک گاڑی کھڑی تھی، میں نے پوجا کا فون ایک لڑکے کو دے دیا تو وہ لڑکا وہاں اتر گیا۔ وہ دونوں بھی وہیں اتر گئیں۔ کچھ دیر بعد ہم آگے بڑھ گئے۔ مجھے لگا کہ میں ایک حصار سے نکل آیا ہوں۔ وہ شہر کے مغربی علاقے میں ایک کالونی تھی۔ دن ہونے کے باوجود وہاں کوئی چہل پہل نہیں تھی۔ ممکن ہے وہاں کے لوگ کام پر نکل جاتے ہوں اور کالونی سونے پن کا منظر پیش کر رہی ہو۔ کالونی کے اندر ایک کارنر والا 2 منزلہ بڑا سا گھر تھا۔ وین اس کے پورچ میں جا رکی۔ داخلی دروازہ کھلا ہوا تھا۔ پوجا ابھی تک بے ہوش تھی۔ میں نے اسے ہوش میں لانا مناسب نہیں سمجھا۔ میں نے لڑکوں کو اشارہ کیا کہ اسے اٹھائیں اور اسی طرح اندر لے چلیں۔ وین سے داخلی دروازے تک چند سیکنڈ میں اسے لے جایا گیا اور پھر لاؤنج میں جاتے ہی ایک لڑکے نے کہا، پیچھے ایک الگ تھلگ کمرہ ہے، اگر اسے ہاں ادھر ہی لے چلو، میں نے کہا، اور سبھی اسی لاؤنج میں موجود راستے سے اس کمرے تک لے گئے۔ وہاں قالین بچھا ہوا تھا، ایک چھوٹی سی فریج بھی پڑی تھی۔ مجھے لگا کہ یہ کمرہ شاید اسی مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہو۔ رتنا اور سشما چلی گئیں اور وہ لڑکے وہیں باہر رہ گئے۔ میں نے فریج کھول کر دیکھا، اس میں پانی پڑا تھا۔ میں نے پانی کے چھینٹے پوجا کے چہرے پر مارے تو وہ کسمسا کر اٹھ گئی۔ اس نے حیرت سے ارد گرد دیکھا، پھر مجھ پر نگاہ پڑتے ہی وہ سب سمجھ گئی۔ تبھی اس نے سرسراتے ہوئے پوچھا، میں کہاں ہوں؟ میرے دل کے پاس۔ ہمیں تنہائی چاہیے تھی نا، تو میں تمہیں یہاں لے آیا ہوں، میں نے صدقے واری ہو جانے والے انداز میں کہا۔ او، مطلب یہ لوگ تم نے بلائے تھے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، تم کیا سمجھتی ہو تیری چاہت مجھے ایسا بھی نہ کرنے دیتی؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا تو وہ سمجھ گئی۔ تبھی اس نے استفہامیہ لہجے میں پوچھا، وہ دونوں؟ وہ تو اڑن چھو ہو گئیں، میں نے لاپرواہی سے کہا۔ میں سمجھی نہیں، اس نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ یار وہ بھاگ گئی ہیں، اس وقت تو وہ شہر سے بھی نکل گئی ہوں گی، میں نے اکتاہٹ بھرے انداز میں اسے بتایا تو وہ یوں پیچھے ہٹی جیسے ابھی بے ہوش ہو جائے گی۔ میں اسے پکڑنے کے لیے آگے جھکا ہی تھا کہ وہ بجلی کسی تیزی سے اٹھی اور دونوں باہیں میری گردن میں ڈال دیں۔ میں نے لاشعوری طور پر اسے خود سے الگ کر کے دیوار کی جانب پھینکا، مگر وہ مجھ سے یوں چمٹ گئی تھی جیسے آکٹوپس جکڑ لیتا ہے۔ وہ میری گردن پر دباؤ ڈال کر مجھے بے بس کر دینا چاہ رہی تھی۔ میرا سانس بند ہونے لگا تھا، میرے حلق سے آواز بھی نہیں نکل پا رہی تھی۔ میں نے اس کی پسلیوں میں اپنی کوہنیاں ماری، مگر اس نے دباؤ مزید بڑھا دیا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر اس نے مجھے چھوڑ دیا تو یہ اس کی زندگی اور موت کا سوال تھا۔ وہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی تھی، اس لیے پوری جان لڑا رہی تھی۔ میں قالین پر گر گیا تھا۔ وہ اپنا سارا وزن مجھ پر ڈال کر میری سانس بند کرنے کی کوشش میں تھی۔ وہ مجھے پوری طرح دبا کر ایک ہاتھ سے میرا بدن ٹٹولنے لگی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ پسٹل تلاش کر رہی ہے۔ جیسے ہی اس کا ہاتھ میری دائیں جانب نیفے میں اڑتے ہوئے پسٹل پر لگا، وہ پسٹل نکالنے کی کوشش میں لگ گئی۔ اب میں اسے زیادہ موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ میں نے پوری قوت سے اپنے بدن کو لہرایا تو اس کی گرفت کمزور ہو گئی۔ میں نے جھٹکا دیا تو وہ الگ ہو گئی۔ شاید اسے اپنی شکست کا احساس ہو گیا تھا۔ وہ پھر سے مجھ پر جھپٹ پڑی۔ اس نے اپنے ناخن میری گردن میں گاڑنا چاہے تو میں نے پوری قوت سے اس کے سر میں ٹکر مار دی۔ وہ لمحہ بھر کے لیے بدحواس ہو گئی۔ مجھے اتنا ہی وقت چاہیے تھا۔ میں نے اسے پرے دھکیل دیا۔ وہ گرتے ہی اسپرنگ کی مانند اچھلی اور پھر سے مجھے جکڑنے کی کوشش کرنے لگی، مگر اب میں اسے کوئی موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ میں جان گیا تھا کہ وہ لڑنے کا فن نہیں جانتی۔ وہ بس اپنی بقا کے لیے یوں لڑ رہی تھی جیسے خطرے کے وقت بلی گلے پڑ جاتی ہے۔ وہ جیسے ہی مجھ پر حاوی ہونے کے لیے میری جانب آئی، میں نے ذرا سی جھکائی دی اور اس کی گردن میں بازو ڈال کر اسے جکڑا اور پھر پوری قوت سے دیوار پر دے مارا۔ اس کا کاندھا، کان اور سر دیوار سے ٹکرایا تو وہ وہیں ڈھیر ہوتی چلی گئی۔ میں نے اسے بالوں سے پکڑ کر سیدھا کیا اور اس کی کمر پر گھٹنا دے مارا۔ وہ بے بس ہو کر قالین پر گر گئی۔ وہ لمبے لمبے سانس لیتی ہوئی یوں ہانپ رہی تھی جیسے اسے سانس لینا مشکل ہو رہا ہو۔ میں نے اس کی ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ ڈال کر اس کی گردن مضبوطی سے پکڑتے ہوئے پوچھا، تم یہ تماشا اپنی جان بچانے کے لیے کر رہی ہو؟ ہاں، میں یہ بھی جانتی ہوں تم مجھے زندہ نہیں چھوڑو گے، اس نے اٹکتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں زندہ چھوڑ سکتا ہوں کیونکہ تم تو شطرنج کا موہرا ہی نہیں ہو۔ اگر پیادہ بھی ہوتی نا تو شاید میں تم پر تھوڑا وقت ضائع کرتا۔
اس وقت تمہاری حیثیت ایک ٹیشو پیپر کے برابر بھی نہیں ہے۔ میں نے اسے آخری حد تک ذہنی اذیت دینے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، سچ بتاؤ کون ہو تم؟ اس نے میرے چہرے پر دیکھتے ہوئے خوفزدہ لہجے میں پوچھا تو میں نے سخت لہجے میں کہا، یہی سوال میں تم سے کرنا چاہتا ہوں۔ سکون سے بتا دو گی تو بہت اچھا ہوگا، نہیں تو مجھے تم سے بہت زیادہ پیار کرنا پڑے گا۔ میرے یوں کہنے پر وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر حسرت سے میری جانب دیکھ کر سر جھکا لیا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ پھنس چکی ہے۔ میں نے پانی کی بوتل ایک طرف رکھی اور دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ میں اسے سوچنے کا پورا موقع دینا چاہتا تھا۔ وہ کچھ دیر یوں ہی بیٹھی رہی، پھر بولی، میں یہ مانتی ہوں کہ رتنا اور سشما سے میرا تعلق پرانا ہے، ہم ایک دوسرے کے کام بھی آتی نہیں ہیں، اسی ناطے انہوں نے مجھے مدد کے لیے بلایا تھا۔ میں دل سے ان کی مدد کے لیے ہی نکلی تھی، لیکن کلیان جی نے مجھے اس وقت فون کیا جب میں ان کی مدد کے لیے نکل چکی تھی۔ میں یہ کام نہ کرتی تو کوئی اور کر دیتا۔ فارم ہاؤس پہنچنے تک میں نے انہیں اطمینان دلا دیا تھا کہ میں بڑی آسانی سے انہیں ٹریپ کر لوں گی۔ ایسا ہو بھی جانا تھا۔ میں ان دونوں کو بہت اچھی طرح جانتی ہوں، ان کا مجھ پر اعتماد بھی ہے۔ سشما نے مجھے آج صبح تمہارے بارے میں بتایا تو میں نے ارادہ بدل دیا۔ میں نشے میں نہ جانے کیا اول پھول بکتی رہی۔ صبح ہی مجھے احساس ہو گیا کہ راکیش ورما کی کہانی جو میں سنا چکی ہوں اور کلیان جی کے بارے میں جو میرے منہ سے نکل گیا ہے، تم اسے ضرور پکڑ لو گے، اور ایسا ہی ہوا۔ تم کرنا کیا چاہ رہی تھی؟ میں نے پوچھا۔ میرے فون کی لوکیشن پر وہ یہاں آ کر ہمیں لے جاتے، مگر تم نے میری سوچ سے بھی آگے سوچا، اس نے حسرت سے کہا۔ اور اب وہ فون کی لوکیشن پر ہی جائیں گے؟ میں نے دھیمے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ظاہر ہے میں انہیں بتا ہی نہیں سکی کہ… یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں، پھر تیزی سے بولی، میرا فون؟ اوہ، وہ آنے والے ٹریپ میں آ جائیں گے۔ ہاں، کلیان جی یہی سمجھیں گے کہ تم نے انہیں دھوکہ دیا، رتنا اور سشما کو بچانے کے لیے، میں نے سکون سے کہا تو اس کی حالت غیر ہو گئی۔ پھر رو دینے والے انداز میں بولی، اگر ان کا ایک بندہ بھی کسی کو کچھ ہو گیا تو میں نہیں بچ سکتی۔ تمہارا کیا خیال ہے، میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ میں نے سرد لہجے میں کہا تو اس نے چونک کر میری طرف دیکھا، اس کے ہونٹ تھر تھرا رہے تھے، اس کی آنکھوں میں خوف جم گیا تھا۔ تبھی میں نے مفاہمانہ انداز میں کہا، تمہارے پاس صرف 2 راستے ہیں۔ وہ کیا؟ اس نے خوف زدہ انداز میں پوچھا۔ میرے ساتھ تعاون کرو گی تو میں تمہیں فرار کا راستہ دے سکتا ہوں، یہاں تک کہ کسی بھی ملک نکل جانا۔ دوسرا، میرے ساتھ دھوکہ کرو گی تو اسی کمرے میں دبا دوں گا۔ میں نے آخری لفظ بہت سخت لہجے میں کہے تھے۔ کیا چاہتے ہو؟ اس نے پوچھا تو میں نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، رتنا اور سشما کو کہاں لے کر جانا تھا؟ دیو گڑھ، کلیان جی ہی کے ایک اہم آدمی پرتاپ راؤ کے پاس، اس نے دھیمے سے کہا۔ تم جانتی ہو اس کے بارے میں؟ نہیں، اتنا زیادہ تو نہیں، اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ یہ کلیان جی اصل میں ہے کیا؟ میں نے پوچھا۔ میں نہیں جانتی، مجھے تو بس راکیش ورما کا پتہ ہے، اسی نے اس نام سے متعارف کروایا ہے۔ تم اس کے لیے کتنا کام کر چکی ہو؟ میں نے پوچھا۔ بہت زیادہ، سمجھو راکیش ورما کے ساتھ اب بھی کام کر رہی ہوں، اس نے بتایا تو میں خاموش رہا، پھر بڑے سکون سے پوچھا، رتنا اور سشما کو پکڑنے کے لیے تمہیں کس کلیان جی نے کہا تھا؟ پرتاپ راؤ نے، وہ اس علاقے کا، اس نے میرے چہرے پر دیکھتے ہوئے کہا تو میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، بے تاج بادشاہ ہے، اسی کا حکم چلتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میرے یوں کہنے پر وہ خاموش رہی۔ میں بھی سوچنے لگا، میرے سامنے اب ایک ہی نام تھا، دیو گڑھ کا پرتاپ راؤ، لیکن میں آنکھیں بند کر کر اس پہ یقین نہیں کر سکتا تھا کہ جو کچھ پوجا کہہ رہی ہے وہ درست ہی ہوگا۔ وہ مجھے غلط معلومات بھی تو دے سکتی تھی، اس لیے میں نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، تمہاری دی ہوئی معلومات اگر غلط ہوئیں تو سمجھ سکتی ہو تمہارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، اگر درست ہوئیں تو مجھے بتا دو تم کہاں جانا چاہو گی، بس مجھے آزاد کر دیا جائے، میں خود ہی پہنچ جاؤں گی جہاں مجھے جانا ہوا۔ اس نے تیزی سے کہا تو میں اٹھتے ہوئے بولا، تو پھر آرام کرو، بھگوان کے لیے مجھے مارنا مت۔ اس نے لجاجت سے کہا تو میں ایک لمحہ کے لیے کنفیوز ہو گیا، وہ واقعی ہی خوف زدہ ہو گئی ہے یا محض ڈرامہ کر رہی ہے؟ اس دنیا میں آنے والے لوگ اتنے بزدل نہیں ہوتے جتنا وہ دکھاوا کر رہی تھی۔ میں نے اس کی طرف مسکرا کر دیکھا، دروازہ لاک کیا اور لاؤنج میں آ گیا۔ وہ لڑکے گھر کے اس حصے میں اس کی نگرانی کے لیے چلے گئے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے اناگیر۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 26 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔
دوپہر ڈھل رہی تھی، میں شہر کے گنجان آباد علاقے کی سڑک پر پیدل چل رہا تھا۔ اس سڑک پر کافی رش تھا، بالکل سامنے ایک ٹاور دکھائی دے رہا تھا۔ اس مارکیٹ کا ایک قدیم گیٹ تھا جو میں پار کر کے آگے بڑھ چکا تھا۔ وہاں راجستھانی روایتی لباس میں بہت کم لوگ دکھائی دے رہے تھے، ممکن ہے یہ وہی ہوں جو ارد گرد کے دیہات سے وہاں پر آئے ہوں۔ گیٹ سے کچھ ہی فاصلے پر ایک چوک تھا، مجھے دائیں جانب مڑنا تھا۔ وہ دور تک جاتی ہوئی سڑک تھی جس پر وہی لوگوں کا رش اور دکانوں کے باہر پھیلا ہوا سامان تھا۔ تقریباً 200 میٹر آگے جانے کے بعد مجھے ایک دکان کا بورڈ دکھائی دیا جس پر انگریزی میں لکھا ہوا تھا۔ وہ ویسی ہی ہول سیل کی روایتی دکان تھی۔ سامنے ہی گدی پر نوجوان لڑکا بیٹھا ہوا تھا جس کے سامنے گاہک بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے اس سے جا کر کہا، مجھے مشرا جی سے ملنا ہے، وہ پیچھے بیٹھے ہیں۔ اس نے لاپرواہی سے کہا تو میں نے سامنے دیکھا، دکان کے ایک کونے میں ایک موٹا سا ادھیڑ عمر آدمی بیٹھا ہوا تھا جس نے سفید کرتا پاجامہ پر سیاہ صدری پہن رکھی تھی۔ اس نے گول شیشوں کی اینک لگائی ہوئی تھی، بڑی بڑی بے ترتیب مونچھیں اور سر پر سیاہ ٹوپی تھی۔ اس کے سامنے حقہ دھرا ہوا تھا جس کی نال اس کے منہ میں تھی۔ وہ مجھے غور سے دیکھ رہا تھا۔ میں جیسے ہی اس کے پاس گیا اس نے اٹھ کر مجھے گلے لگاتے ہوئے کہا، خوش آمدید رانا ویر سنگھ جی۔ یہ وہی خوشگوار آواز تھی جو میں فون پر سنتا رہا تھا۔ مجھے بالکل حیرت نہیں ہوئی تھی کہ وہ مجھے پہچان کیسے گیا ہے۔ میں نے اسے دیکھا، پھر ماحول کو دیکھا تو وہ مسکرا دیا، پھر اسی خوشگوار آواز میں بولا، آپ سے مل کر اچھا لگا۔ راستے میں کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ جی بالکل نہیں ہوئی، میں نے کہا۔ آپ بالکل صحیح وقت پر پہنچے ہیں، میں ابھی گھر کے لیے نکلنے والا تھا۔ میرا خیال ہے گھر ہی چلیں، وہیں باتیں ہوں گی، اس نے اپنے لیدر کے سلیپر پہنتے ہوئے کہا۔ ہم پیدل ہی سڑک پر چلتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ تھوڑے فاصلے پر دائیں جانب ایک پتلی سی گلی تھی، وہ اس میں داخل ہو گیا۔ پھر اس میں ایک ویسی ہی گلی تھی جو آگے سے بند دکھائی دے رہی تھی۔ وہ ایک پرانے سے مکان میں داخل ہو گیا۔ ڈیوڑی پار کرتے ہی ہم صحن میں آ گئے۔ وہی پرانی طرز کا گھر تھا۔ گھر میں کچھ افراد تھے لیکن شاید مجھے دیکھ کر وہ ہماری جانب نہیں بڑھے۔ اس نے اپنے سامنے کھڑی ایک ادھیڑ عمر خاتون سے کہا، کھانا اوپر لگوا دیں۔ جی، خاتون نے اتنا ہی کہا اور ہم اوپر جانے کے لیے سیڑھیاں چڑھ گئے۔ سامنے 2 کمرے تھے اور دائیں بائیں ایک ایک کمرہ۔ اس کے سامنے بڑا سارا صحن۔ ہم سامنے والے ایک کمرے کے باہر جوتے اتار کر اندر چلے گئے۔ کمرے میں اے سی چل رہا تھا، قالین پر گاؤ تکیے لگے ہوئے تھے۔ ہم وہاں جا کر بیٹھ گئے۔ میاں اب بتاؤ کیا صورتحال ہے، پھر آگے کی کوئی بات ممکن ہو سکتی ہے، اس نے پھیل کر بیٹھتے ہوئے پوچھا تو میں نے اختصار سے بتایا۔ تب وہ سنجیدگی سے بولا، میرے خیال میں پوجا سچ کہہ رہی ہے۔ پرتاپ راؤ اپنے علاقے میں انتہائی اثر و رسوخ والا آدمی ہے، اس کا حکومت میں بھی تعلق ہے۔ جرم کی دنیا میں وہ انتہائی خطرناک آدمی مانا جاتا ہے۔ وہ ایسا آدمی نہیں کہ سیدھے اس پر ہاتھ ڈالا جا سکے۔ میں اس پر ابھی ہاتھ ڈالنا بھی نہیں چاہتا۔ کوئی اندر کا بندہ مل جائے تو شاید میرا اور اس کا سامنا ہو ہی نہ۔ میں نے پوچھا، میں تم سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ تم اصل میں چاہتے کیا ہو، لیکن تم نے جو اب تک کیا اسے دیکھتے ہوئے میں تمہاری ہر ممکن مدد کروں گا۔ میرے بھی پرتاپ راؤ کی طرف کچھ ادھار باقی ہیں، وہ بھی چکتا ہو جائیں گے۔ اس نے یوں کہا جیسے کوئی اپنی خواہش کا اظہار کر رہا ہو، پھر سانس لے کر بولا، مشکل تو ہے کہ کوئی بندہ، لیکن کچھ نہ کچھ تو کریں گے، بس یہی چاہیے، باقی میں دیکھ لوں گا، میں نے اعتماد سے کہا۔ ہو جائے گا، فکر نہ کرو، اس نے کہا۔ یہ کلیان جی والا کیا معاملہ ہے، میں نے پوچھا۔ اگر تم اس دنیا سے واقف ہو تو کیا تمہیں نہیں پتا، ایک نام گھڑ لیا جاتا ہے اور پھر اس کے اوپر جرائم سے لے کر دہشت گردی تک کر کے خوف طاری کر دیا جاتا ہے۔ ایسا کون کرتے ہیں یہ بھی تم جانتے ہوگے۔ یہ کلیان جی بھی ایک ایسا ہی گھڑا ہوا نام ہے، جب چاہے جس جگہ ضرورت ہو اپنا مہرہ بڑھا کر اسی نام سے کام نکال لیا جاتا ہے۔ جتنا بھی اسے صاف کر لیا جائے یہ ختم نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے چلانے والے اپنی جگہ موجود رہتے ہیں۔ راکیش ورما ہو یا پرتاپ راؤ یا ایسا ہی کوئی بندہ، یہ سب مہرے ہیں۔ کوئی فیلا ہوتا ہے، کوئی گھوڑا، کوئی بادشاہ، کوئی ملکہ۔ اس نے لاپرواہ سے انداز میں کہا تو باہر آہٹ ہوئی۔ ہلکی سی دستک کے ساتھ وہی ادھیڑ عمر خاتون اندر آ گئی۔ اس نے ٹرے لا کر ہمارے سامنے رکھ دی۔ باہر کوئی دوسرا بھی تھا۔ چند منٹ کے بعد اس سے بھی کچھ چیزیں لا کر ہمارے سامنے رکھ دی۔ ہم کھانے کے دوران حالات پر بہت ساری باتیں کرتے رہے۔ وہ مجھے سمجھاتا رہا کہ اس علاقے میں صورتحال کس طرح کی ہے اور اس سے کیسے نبرد آزما ہوا جاتا رہا ہے۔ مشرا جی سے ملاقات سے مجھے بہت ساری معلومات مل گئی تھی۔ میرے ذہن میں جس طرح کا ایک شخص تھا وہ اس سے بالکل ہٹ کر تھا۔ وہ بھی جرم کی دنیا کا ایک بندہ تھا، لیکن وہ بہت محتاط ہو کر بڑے کام اس قدر خفیہ انداز میں کرتا تھا کہ کسی کو ہوا تک نہیں لگتی تھی۔ میری اس تک اس لیے رسائی ہو گئی تھی کہ وہ میرے نیٹ ورک کے لیے کئی کام کر چکا تھا اور اب پھر اس سے نئے کام کی ڈیل ہو گئی تھی۔
سپہر کا وقت تھا جب مشرا جی اور میرے درمیان چائے کا دور چلا۔ تبھی اس نے کہا، آپ چائے پی کر تھوڑا آرام کرو، اب رات تک کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جو لڑکی پوجا وہاں پر ہے اسے وہ لڑکے ہی ٹھکانے لگا دیں گے، ابھی اسے چند دن رکھنا ہے، میں ان سے کہہ دیتا ہوں۔ یہ پہلی بات تھی جو اس نے انتہائی نرم انداز میں کہی تھی، یوں لگا جیسے ایک چائے کی پیالی اور کسی کو مار دینا ایک ہی بات ہے۔ میں جھرجھری لے کر رہ گیا، اس قدر خوشگوار باتیں کرنے والا اتنا شفاق بھی ہو سکتا ہے؟ چائے پینے کے بعد مشرا جی باہر چلا گیا اور میں وہیں لیٹ گیا۔ مجھے اب رتنا اور سشما کی کوئی فکر نہیں تھی۔ فور ویل تیزی سے دیو گڑھ کی جانب بھاگی چلی جا رہی تھی۔ ڈرائیور کے ساتھ نوجوان بیٹھا ہوا تھا۔ وہ لمبا تڑنگا مضبوط جسم کا مالک تھا۔ ملگجی روشنی میں اس کے چہرے کے نقوش تیکھے دکھائی دیتے تھے۔ چھوٹے چھوٹے بال، کلین شیو تھا۔ اس نے ہاف سلیو سفید شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ میں ایک شاپنگ سینٹر تک گیا تو انہوں نے مجھ سے رابطہ کر لیا، پھر وہیں سے انہوں نے مجھے پک کر لیا۔ تھوڑی سی جان پہچان کے بعد ہمارے درمیان خاموشی طاری تھی۔ میرے دماغ میں کوئی سوچ نہیں تھی اور نہ ہی میں سوچنا چاہتا تھا۔ میں راستے کے بارے میں بالکل بھی نہیں جانتا تھا، بس نوجوان نے مجھے اتنا بتایا تھا کہ وہ اہم شاہراہ سے نہیں بلکہ چھوٹی سڑکوں سے ہوتے ہوئے دیو گڑھ جائیں گے۔ یہ راستہ تقریباً 4 گھنٹے کا تھا۔ فور ویل کے اندر کا ماحول خنک تھا۔ مجھے مشرا جی پر اعتماد تھا۔ جودھ پور سے نکلتے ہی میں نے سونے کی کوشش کی۔ مجھے نہیں معلوم سفر کیسے سمٹا۔ اس وقت میں جاگ رہا تھا جب اس نوجوان نے مجھے کہا، یہ آگے پتلا سا دریائے کھاری آئے گا، پھر تھوڑی دیر بعد ہم دیو گڑھ پہنچ جائیں گے۔ کچھ کھانا پینا ہے تو بتاؤ، یہاں کچھ ڈھابے ہیں۔ اگر آگے شہر میں جا کر کچھ نہیں ملے گا تو کھا لیتے ہیں۔ میں نے سکون سے کہا تو وہ تیزی سے بولا، رات گہری ہو گئی ہے نا، یہاں بیٹھے تو بہت سارا وقت ضائع ہو جانا ہے۔ پھر شاید وہ کہتے کہتے رک گیا۔ پھر کھانے کو چھوڑو، بس نکلتے ہیں، میں نے کہا اور خاموش ہو گیا۔ ہم شہر میں داخل ہوئے تو وہی ماحول تھا جو گہری رات کے وقت ہوتا ہے۔ ہمیں ایک مخصوص فلنگ اسٹیشن تک جانا تھا جہاں ہمارے انتظار میں 3 لوگ موجود تھے۔ کچھ دیر بعد ہم وہاں پہنچے تو وہ لوگ ہمیں فلنگ اسٹیشن کے بالکل سامنے سڑک کے پار کھڑے دکھائی دیے۔ وہ لاپرواہی سے کھڑے سگریٹ پھونک رہے تھے۔ ہم نے فور ویل فلنگ کے لیے کھڑی کی تو ہمیں دیکھتے ہی ان میں سے ایک نے فون کال ملائی۔ میرے ساتھی کا فون بج اٹھا، دونوں میں شناسائی ہو گئی۔ فلنگ کی ادائیگی جب تک ہوئی تب تک وہ تینوں سڑک کے کنارے آ گئے۔ ہم چل پڑے اور اگلے چند منٹوں میں وہ ہمارے ساتھ تھے۔ ان کے بیٹھتے ہی ایک نے کہا، یہاں سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک ایسی سڑک ہے جہاں رات بھر رونق رہتی ہے۔ وہاں ایک کیسینو ہے جس کی رونق اس وقت عروج پر ہوگی۔ وہ پرتاپ راؤ کا ہے۔ تم اپنے اس شہر میں آنے کا احساس دلا دو۔ اوکے، میں نے سکون سے کہا۔ میرے ساتھی ڈرائیور کو اس کیسینو کا پتہ تھا۔ میرے پیچھے بیٹھے ایک نوجوان نے وہاں کی صورتحال کے بارے میں بتایا۔ تبھی میں نے اس صورتحال کے تناظر میں ایک پلان انہیں بتا دیا کہ ہمیں کرنا کیا ہوگا۔ وہ سڑک واقعی ہی روشن تھی۔ وہاں گمان ہی نہیں ہو رہا تھا کہ رات کا پچھلا پہر ہے۔ ایسی کسی سچویشن میں آسانی یہی ہوتی ہے کہ ساتھیوں میں ذہنی ہم آہنگی ہو، اور اگر ایسا نہ ہو تو یہی ساتھی سب سے زیادہ مشکل کا باعث بن جاتے ہیں۔ میں ان کے نام تو کیا، ان کے چہرے بھی ٹھیک طرح سے نہیں دیکھ پایا تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ سب مجھے اکیلے ہی کرنا پڑے گا۔ فور ویل میں کافی طرح کا اسلحہ تھا۔ میں نے 2 پسٹل لیے، ان کے میگزین دیکھ کر شرٹ کے نیچے اڑس لیے تھے۔ اس کے ساتھ میں نے ایک دستی بم بھی جیب میں ڈال لیا۔ میں نے اور میرے کور پر جانے والے نے اپنا چہرہ سیاہ نقاب میں چھپا لیا تھا۔ ہم پوری طرح تیار ہو چکے تھے۔ ڈرائیور نے رنگ برنگے چمکتے ہوئے نیون سائن کی روشنیوں کے نیچے بالکل اس کیسینو کے گیٹ کے سامنے فور ویل روک دی۔ گیٹ پر تعینات 2 گارڈ فور ویل کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ میں انتہائی تیزی سے فور ویل سے اتر کر گیٹ کی جانب بڑھا تو داخلی دروازے پر کھڑے دونوں گارڈ مجھے دیکھتے ہی آگے بڑھے۔ میں یہ بھی جانتا تھا کہ اندر کہیں مجھے CCTV کیمرے سے دیکھا بھی جا رہا ہوگا۔ وہ ہمارے سیاہ نقاب دیکھ کر الرٹ ہو گئے ہوں گے۔ ہمارا مقصد وہاں سوائے دہشت پھیلانے کے اور کچھ نہیں تھا، لیکن اس کے ساتھ تاثر یہی دینا تھا کہ وہاں ڈکیتی کی گئی ہے۔ اس دوران مجھے کور دینے کے لیے نوجوان اتر کر میرے پیچھے آن کھڑا ہوا تھا۔ میں نے انہی گارڈ سے ابتدا کرنے کا سوچ لیا۔ وہ دونوں گارڈ میرے سامنے تن کر کھڑے ہو گئے تھے۔ میں اپنے دونوں پسٹل نکال چکا تھا۔ میں نے بیک وقت ان دونوں پر فائر کر دیے۔ بلا شبہ اس فائر کی آواز اندر تک گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ کوئی سمجھتا میں اندر چلا گیا۔ اندر واقعتاً ہلچل مچ چکی تھی۔ سامنے کاؤنٹر تھا، اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا بار تھا جہاں کافی سارے مرد اور عورتیں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ سب میری جانب ہی دیکھ رہے تھے۔ ان کی نگاہیں میرے چہرے پر سے زیادہ میرے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے پسٹل پر تھیں۔ میں تیزی سے کاؤنٹر کی جانب بڑھا۔ میں نے دیکھا کیسینو کے ایک کونے میں 2 لوگ انتہائی صورت سے گن نکال چکے تھے۔ میں نے لمحے کا ایک حصہ بھی ضائع نہیں کیا اور ان پر فائر کرنے لگا۔
فائر کے ساتھ وہاں پر چیخ و پکار شروع ہو گئی۔ لوگ میزوں کے نیچے چھپنے لگے، کوئی زمین پر لیٹ چکا تھا۔ میں فائر کرتے ہوئے کاؤنٹر کی طرف چلا گیا، وہاں لوگ نیچے چھپ گئے تھے۔ میں نے کاؤنٹر کی آڑ لی اور فائر کرنے لگا۔ مجھے کور دینے والا نوجوان میرے پیچھے آ چکا تھا، اس کے ہاتھ میں بھی گن تھی، وہ فائر کرتا چلا جا رہا تھا۔ میں کاؤنٹر کے پیچھے چھپے 3 لوگوں پر فائر کر چکا تھا۔ وہاں سامنے کافی سارا کیش گڈیوں کی صورت میں پڑا تھا، میں نے انہیں ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ نوجوان میرے قریب آ چکا تھا، اس کے ہاتھ میں بیگ تھا، اس نے وہ سارے نوٹ اس بیگ میں ڈالنے شروع کیے۔ میں اندر ہونے والی ہر حرکت کو دیکھ رہا تھا، جہاں بھی مجھے خطرہ محسوس ہوتا میں فوراً فائر کر دیتا۔ نوجوان بیگ بھر چکا تھا، میں نے کاؤنٹر سے نکل کر بار تک پہنچا۔ انہی لمحات میں سامنے سے فائرنگ ہونے لگی۔ نوجوان نے بیگ گلے میں ڈالا اور گن سے فائر کرنے لگا۔